اور یاد کرو اس دن کو جب ان کے اعمال کی پوری پوری ٹھیک جزا دے گا اللہ تعالی. اور فرمایا مدینون، تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ اٹھا کر بدلہ ملے گا؟ بے شک، یعنی کیا ہمیں جزا دی جائے گی، ہم سے حساب لیا جائے گا. حدیث میں ہے، حدیث ہے اس کی. عقل مند ہے وہ اپنا محاسبہ خود کرے، موت کے بعد زندگی کے لیے کوئی عمل کرے. بے شک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تم سب سے حساب لیا جائے. بے شک، کیا بات ہے. اور اپنا وزن کرتے رہا کرو قبل کہ اس کے تمہارا وزن کیا جائے، اور اس ذات گرامی کے سامنے اس بڑی پیش کی تیاری کرتے رہا کرو، پیشی کی تیاری کرتے رہا کرو کہ ہم اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. اللہ کے سامنے ہمیں جزا ملنی ہے، اس کی سزا ملنی ہے ہمیں. اور جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، روز قیامت اس پر حساب آسان ہو جائے گا. یوم ذل توردون لتخفى منکم خافیہ، اور اس روز تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی بھی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی. سب کھول دی جائے گی، آپ کی جو چھپی بات ہوگی کوئی پیشی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. عبادت کے لغو و شریف معنی، عبادت کے لغوی شریف معنی انصار کے ہیں. اس راستے کو کہا جاتا ہے جو روندہ ہوا ہو، اور اونٹ کو یعنی کہ مبدنا اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو اپنی ضروریات کے بطور سواری پہ خوب استعمال کیا جاتا ہے. اور شروع میں عبادت کی وجہ کی یعنی کہ درجے کی محبت انکسار اور خوب سے عبارت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، مفعول کو مقدم قرار دینے اور غائب سے حاضر کی طرف التفات کے فوائد. مفعول کو یہاں جو فعل اور رفع ایل سے مقدم قرار ذکر کیا گیا ہے، یہ تمام اور حصر کے لیے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ اطاعت بندگی کا کمال درجہ ہے. سارا دین انہی دمدوں پر مبنی ہے، جیسے کہ سلف نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا راز ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز کلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مضمر ہے. اس آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، اور دوسرے اپنی طاقت و قوت کا اظہار بھی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کر دینے کا بھی اعتراف ہے. اور یہ بھی مفہوم قرآن مجید کی کہی گئی ہے کہ ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مثلا فَعَبُدُوا وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. چنانچہ اسی کی عبادت کرو، اسی پر جو ہے وہ بھروسہ کرو، اسی کی عبادت کی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے. اور آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے رہے ہو، کرتے رہو گے، اور جو کیا ہے. قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، سورہ ملک کی آیت ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ 29 نمبر کا ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ جو رحمان ہے، اور ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرما دو کہ تم مجھے پر بھروسہ رکھتے ہو، مجھے پر ایمان لاتے ہو. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے، آیت نمبر 9 ہے. وہی مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے. اور اسی طرح آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین
میں بھی اسی کے مضمون کا بیان کیا گیا ہے، ابھی جو مضمون کا بیان کیا گا اسی کی مضمون کا بیان کیا گیا ہے۔ بے شک اسی مقام پر پہنچ کر غائب کے سیغوں میں اور اس سے مخاطب کر کے التفات کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے گویا اس کی قریب پہنچ گیا اور اسی کے سامنے حاضر ہو گیا، اسی کی حمد و ثنا کی اور اسی کے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ اس کے غائب سیغے استعمال کرنے کے بجائے حاضر کے سیغے استعمال کرتے ہوئے اور بندہ کہہ رہا ہے اپنے مالک کے سامنے، یا کا نعبد و یا کا نستعین، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور کسی سے بھی مدد نہیں مانگتے، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے لائق بھی صرف بے شک تو ہی ہے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، نہ کسی کی بت پرستی کر سکتے ہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں پروردگار، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے بغیر ہماری کون سننے گا مولا کریم، تو ہی ہماری دل سننے والا ہے۔ فاتحہ حمد ثنا بیان کرنے کی طرف رہنمائی ہے، اس لیے ہر نماز میں اس کی قرات واجب ہے، اسی لیے واجب کر دی گئی ہے قرات۔ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو اس میں قرات نہ ہو سکتی اور نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے، اور اللہ کو ہی اپنا سب کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس صورت کے مقصود یہ رہنمائی ہے کہ اس کے بندے بھی اس کی حمد و ثنا کا اہتمام کریں، اور اس لیے اس شخص کی نماز صحیح نہیں جو سورہ فاتحہ پڑھنے کی قدرت کے باوجود نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اس نماز بھی نہیں ہوگی، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم اپنے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں نماز ہی پڑھی جائے، نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، ساقط ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی۔ صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اور حدیث ہے، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندوں کا دھیان نصف و نصف تقسیم کر لیا ہے، میں نے اپنے لیے اپنے بندوں کے لیے نصف آدھے اپنے لیے آدھے بندوں کے لیے نصف قرار کر لیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا میرے بندوں کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ جب اس میں فاتحہ پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ اور یہ تقسیم اس طرح ہے کہ جب بندہ جب یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی دے، وہ یہ کہ کہتا ہے کہ رحمان الرحیم تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی ہے، حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے ملے گا، میں اسے عطا فرما دوں گا۔ اور وہ جب میرا بندہ کہتا ہے اہدینا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا فرما دیا جائے گا۔ توحید الوحیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیں کہ یاک نعبد یعنی کہ اے میرے رب ہم تیری ہی خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید ہے اور تجھ سے وابستہ رکھتے ہیں، تجھ سے وابستہ رکھتے ہیں، اور ہم تیرے سوا کسی کی توحید کے قائل نہ اور نہ کسی سے ڈرتے ہو نہ کسی سے امید و وابستہ رکھتے ہیں، صرف اور صرف ہم تجھ سے وابستہ رکھتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی یقین رکھتے ہیں نہ کہ کسی اور سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبوب یہ عطا فرما دیجئے دنیا والوں کو، بتا کہ یہ دنیا والوں کا بتا دیجئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہم تیری
اطاعت اور بندگی بجا لانے کا بجا لانے پر اپنے تمام امور و معاملات کے سلسلے میں صرف تجھی سے مانگتے ہیں. ہم سارے اختیار، سارے معاملات ہم صرف تجھ پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، نہ کہ کسی اور سے، نہ کسی بندے سے، نہ کسی مورتی سے، نہ کسی حیوانات نباتات سے، کسی سے نہیں. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اور صرف اس کی خالص عبادت کرو، صرف اور اللہ کی عبادت کرو، اپنے تمام کاموں میں صرف اسی سے مدد مانگو، نہ کہ کسی اور سے مدد مانگو. یا کا نعبدو کو یا کا نستعین، یعنی کہ اس سے پہلے کہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس مقصود سے ہے کہ اس سے اسناد اور اس کے سلسلے میں وسیلے سے تمام اہتمام احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ اہم چیز کو پہلے ذکر کیا جائے. واللہ علم، یہ ضروری ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے رسول کا اہم مقام پر عبد کے نام سے ذکر فرمانا، عبادت کی اس اہمیت کو پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیب کے اشرف اور افضل واقعات کو بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو اب سے معصوم فرمایا. صرف اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ تعریف اور ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو موصوف فرمایا. مثلاً الحمدللہ الذی انزل عبد الکتاب، سورہ کہف کی آیت ہے، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. بے شک سب تعریفیں اسی کے لیے ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل فرمائی، اور کتاب قرآن شریف، قرآن مجید. وَأَنَّمَا أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهَ يَدْعُوهُ، سورہ رحمان کی آیت ہے، اور سورہ جن، یہ آیت سورہ جن کی ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آیت نمبر 29 ہے، یعنی 19، اور جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے، اسی طرح سبحان الذی اسری بعبدہ اللیلا، یعنی کہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 117 ہے. اور پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو اور رات ایک حصے میں لے گیا، یعنی کہ لے گیا میرا شریف میں رات اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ. اور وہ بندے کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر قرآن مجید کے نازل کرتے ہوئے دعویٰ کر کے آپ کے کھڑے ہوئے اور آپ کے اسرار معراج جیسے اہم واقعات کو بیان کرتے ہوئے آپ کو اس میں اب سے سرفراز اور یعنی کہ اسے اب سے سرفراز فرما دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا پریشانی کے وقت عبادت کا حکم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ رہنمائی بھی عطا فرمائی ہے کہ اپنے نبی جس وقت آپ دعا سے پہلے حمد و ثنا کرنے کی حکمت بیان کرتے ہو، اور آپ کا دل مخالفت کی تکذیب کی وجہ سے تنگ ہو، تو آپ عبادت میں مشغول ہو جایا کریں. جب کوئی دشمن آپ کو پریشان کیا کرے، آپ کا دل پریشان ہو جایا کرے، دشمن آپ کو ستائیں، پریشان کریں، آپ کو ایذائے و تکلیفیں پہنچائے، طرح طرح کی چیمی گوئیاں کریں، اے محبوب تمہاری تکذیب کریں، تو اس کی وجہ سے تو آپ کو عبادت میں مشغول ہو جایا کرو. آپ میرے لیے سامنے عبادت میں مشغول ہو جا کے کھڑا ہو جایا کرو، میری عبادت کرا کرو. چنانچہ باری ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ الحجر کی آیت نمبر 99-97 ہے. اور یقیناً ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، تنگ ہوتا ہے. بے شک اے محبوب ہمیں تمہارا معلوم ہے، تم پریشان رہتے ہو ان کی باتوں سے، تمہارا دل تنگ ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے ہو اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہیں اور سجدہ گزاروں میں ہو جائیں اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین موت بھی کیوں نہ آ جائے، کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، لیکن
تب بھی میری حمد و ثنا کرتے رہو، میری حمد کرتے رہو، میرے سامنے عبادت کرتے رہو، میری تعریف بیان کرتے رہو، چاہے تمہارے سامنے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عطا فرماتا ہے، یہ معاملات بتاتا ہے قرآن شریف کے اندر، اور یہ ہدایت جو ہے دنیا والوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی غم یا پریشانی آتی تھی تو وہ ایسے ہی کھڑے ہو کر یعنی اللہ کے سامنے دعا کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں جو دنیا دار کے لوگ ہیں، جب وہ پریشانی آتی ہے ٹینشن لے کے پریشان ہو جاتے ہیں اور طرح کی خرافات بکتے رہتے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ غلط ہیں۔ تو دنیا داروں کے لیے یہ خوب بتایا ہے کہ جب نبی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب پریشانی کا وقت آتا ہے تو اے دنیا والو، اے لوگو، تم بھی پھر اللہ کے تعریف بیان کیا کرو جب پریشانی آنے آئے، چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، لوگ آپ کو کیوں نہ ستائیں، آپ کو برا بھلا کیوں نہ کہیں، آپ کی چیمی گوئیاں کیوں نہ کریں، آپ کو کچھ بھی سزا کیوں نہ دیں، آپ کو تکلیف کیوں نہ دیں، آپ کی عزت سے آپ کے کسی وجہ سے کھیلیں، لیکن آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور صرف مجھے سے دعا مانگو اور صرف میری ہی عبادت کرو، چاہے آپ کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو ان کے کرنے کا مطلب تھا کہ لوگوں کو بھی ہدایت دینا۔ دعا سے پہلے حمد و ثنا کرنے کی حکمت، جب بندہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اپنے سب آپ مناسب تھا کہ اپنے سے سوال بھی کیا جائے، اور یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہذا نماز میں سورہ فاتحہ کا نصف سب میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو موجود مجھ سے دعا مانگے گا، اس لیے میں آدھا حصہ اپنے لیے رکھ لیا ہے میں نے، اور آدھا حصہ جو ہے میں نے اپنے بندے کے لیے رکھ لیا ہے، کیونکہ اس میں جو مجھ سے دعا مانگتا ہے بندہ، میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں اور وہ بندہ مجھ سے دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرمان صاف ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو چیز مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی دعا کو میں قبول و مقبول بھی فرما لیتا ہوں۔ اس اسلوب کو بے لطافت اور خوبی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر اپنی اور اپنے مومن بھائیوں کی حاجت طلب کرتے ہوئے کہا جائے اہدینا صراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لطیف اسلوب ہے جو مقصود حاصل کرنے کے لیے، مراد کو پالنے کے لیے، تیرے وحدت سے اسی اسلوب کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہماری رہنما فرمائیے، کیونکہ یہ انتہائی کامل اسلوب ہے اور یہ بہتر ہے۔ تو یاد رکھو، سوال بھی کبھی اسی طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت و حاجت کو بیان کر دیتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا، ربی انی لما انزلت انی من خیر الفقیر، اور یہ سورہ القصص کی آیت 24 نمبر 28 نمبر ہے، اے میرے پروردگار، اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک میں اس کا محتاج ہوں جو مجھ پر جو بھی اپنی نعمت نازل فرمائی ہے تو نے مولا کریم، میں تیرا محتاج ہوں۔ اور کبھی سائل اپنی حاجت پوری یعنی ضرورت بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بیان کرتا ہے، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نبا، یعنی کہ اے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے مولا کریم، اور بے شک میں ظالموں میں ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں ظالم میں ہوں۔ اور کبھی سوال کرنے کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سائل مسئول کی طرف تعریف بیان کر دیتا ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے یوں بھی بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا میں اپنی حاجت کو ذکر کروں یا میرے لیے یا تیرے لیے؟ مہربانیوں کو بھرپور بخشش ہی کافی ہے، یہ بخشش ہی کافی ہے، کیونکہ بخشش ہی تیرے تیری صفت ہے۔ جب بندہ کسی دن تیری تعریف کرے تو اس کے سوا کے ذریعے ہونے کے بجائے تیری تعریف بیان کر دینا ہی کافی ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کر دینا ہی کافی ہوتا ہے، اور اسی کی تعریف بیان کر دی جائے۔
पूरी अलहम शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी ही तारीफ बयान की गई है, और उस तारीफ के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी सिफत बयान की है, अपनी हिकमत और अजमत बयान की है। और अल्लाह ताला ने जब कुरान शरीफ के अंदर जब ये नाजिल फरमाई है, तो सबसे पहला हम शरीफ का मतलब ही ये है कि अल्लाह ताला ने जब नमाज भी अता फरमाई तो नमाज के अंदर पहले ही ये पढ़ी जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता पहले मेरी हम्द बयान करो, मुझसे दुआ मांगो, मुझी पे भरोसा करो, मेरी इबादत करो, ना कि किसी और पर भरोसा करो, ना कि किसी और की इबादत करो, ना कि किसी और से दुआ मांगो। ये सिर्फ मैं ही इस लायक हूँ, और दुनिया में कोई भी शय, कोई भी माबूद इस लायक नहीं है जिससे तुम दुआ कर सकते हो या जिससे तुम मांग सकते हो, जिसकी इबादत रियाजत कर सकते हो, जिसकी हम्द सना बयान कर सकते हो। सिर्फ एक मैं ही मालिक हकीकी हूँ। इसलिए अल्लाह ताला ने अलहम शरीफ के अंदर अपनी सनाएं, अपनी हम्द, अपनी तारीफ बयान की है। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया इसके साथ साथ कि जो भी उस दुआ को इससे पढ़ने के बाद में, अलहम शरीफ पढ़ने के बाद में जो भी दुआ मांगता है, मैं उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमें लगा इंशाअल्लाह कि हम आपको हमारी ये वीडियो इंशाअल्लाह अच्छी लगी होगी, और इंशाअल्लाह ये 9वें हिस्से की वीडियो इंशाअल्लाह ताला 9वां हिस्सा पार्ट नंबर 9 में है। इंशाअल्लाह ताला ऐसी और मजीद वीडियो आपके साथ बनाते रहेंगे, भेजते रहेंगे, बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। मजीद रूहानी, सूफियानी, आलिमानी और तर्जुमे के साथ, कुरान शरीफ की फहरिस्त के साथ में, हदीसों के साथ में हम आपके साथ इंशाअल्लाह और ऐसे ही मिलते रहेंगे। मजीद एक एक वीडियो की गहराई के साथ में, सूफियाने के साथ में, रूहानियत के साथ में इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाए, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, फॉलो करते जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करते जाएं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात है मजीद नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।